کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تقبل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ماہ رمضان اور خواتین نعمت افطار، یہ افطار کی روحانی اور اسپیشل ٹرانسمیشن ہے خواتین کے لیے، اسے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ARYQ TV پہ آپ اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج جناب ہم کیا بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ معروف اختر کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے والذین یقولون، کہ اور وہ عرض کرتے ہیں کون؟ ایمان والے۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں، وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی جناب دعا مانگتے ہیں کہ ہماری ازواج اور جناب ہماری اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے میرے پروردگار، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ تو جناب اولاد یعنی ہمارے بچے ہماری کل کائنات ہوتے ہیں، ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں۔
جناب ہماری آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، لخت جگر ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بہترین دینی اور دنیاوی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ انسان کے مرنے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے جناب؟ کار خیر، علم نافع اور نیک اولاد، جو والدین کے بعد بھی یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مینٹور بنے، اسلامک اسکالر بنے، کوئی ویل سیٹلڈ یعنی حد تک پہنچے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی سکون کے ساتھ گزرے، ریلیجیس اسکالر بنے اور دیندار بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان کی بہترین تربیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب اولاد کی، یعنی ماہ رحمت میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، جو کہ بہترین تب ہے کہ جب وہ دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی ہو، اس بات کے ساتھ کہ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ علمی، فکری اور اصلاحی گفتگو ان دونوں کا خاصہ ہے، اور ہم ان دونوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ بصیرت افروز ماشاءاللہ مکمل اور مدلل گفتگو ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ماشاءاللہ سلامت رہیں، ہمیشہ دعا رہتی ہے آپ کے لیے، آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں، جو کہ درس و تدریس سے طویل عرصے سے وابستہ بھی ہیں اور ہم سب کو سکھاتی رہتی ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ۔ اور جناب جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، انہی کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا۔ بچوں کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے اور یہ بہترین بچی ہے ماشاءاللہ، ان کے والدین کو سلام کہ اتنی پیاری بچی کی تربیت کی ہے کہ بہت پیاری نعتیں بھی پڑھتی ہیں اور باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ عید شو میں یا ویسے جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت پیاری بچی ہے۔ معروف اختر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ الحمدللہ، رمضان کریم، اور آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یعنی سرکار کی جو سیرت ہے اس سے جو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لائعمل مل رہا ہے، دنیا کی اور کوئی شخصیت نے ہمیں ایسی پیاری جو ہے وہ زندگی گزارنے کی تدبیر اور زندگی گزارنے کا طریقہ، قرینہ سلیقہ نہیں سکھایا، اور لائعمل ایسا نہیں مل سکتا۔ تو آپا آج ہم اپنے بچوں کو سرکار کے اسوہ مبارکہ کی روشنی میں ان کی کیسے تربیت کرنی چاہیے ہمیں؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ ینصرانہ و یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو والدین کا اتنا مقام اور مرتبہ کہ ان کے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی، اور والدین کا احترام لازم قرار دے دیا، ان کی اطاعت کرنا۔ تو یہ جو منصب ہے اتنا بڑا، آپ دیکھیں ایک فیملی بنتی ہے تو فیملی کا مقصد کوئی عمل زوجیت کی فقط تکمیل نہیں ہے، فقط اپنے نفس کی تسکین نہیں ہے، بلکہ ایک یہ سماجی اور دینی فریضہ ہے کہ اس آنے والی نسل میں اپنی اقدار، اپنی تہذیب کو منتقل کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو جو بچے نظر آتے ہیں، حسنین کریمین، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے شانوں پر اٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ ان کے لیے سواری بن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، آپ کی بڑی صاحبزادی، ان کے دونوں بچے آپ کے پاس کھیلتے ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت اسامہ بن زید چھوٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت سی روایات ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر جنہیں مسجد کے کبوتر کہا جاتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر، تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی براہ راست شفقت اور محبت کو پایا۔ تو وہ جو روایات اور جو باتیں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت سے، پیار سے پیش آتے ہیں، وہ رحمت للعالمین، انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ بچوں سے دوستی، بچوں سے پیار اور محبت، اس کے بعد جب آپ انہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ
یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہوئے بھی وہ کوالٹی نہیں دے رہے، وہ ان کو دوستی اور وہ پیار اور وہ محبت اور وہ شفقت نہیں دے رہے کہ وہ اپنی ہر بات ہم سے کر سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کسی بچے کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ابا عمیر آپ کے پرندے کا کیا ہوا؟ تو ایک بچہ بیان کرتا ہے کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا تو میں آج تک اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ بچوں سے شفقت اور محبت کریں، دوسرا انہیں تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے فوراً سمجھایا بچے کو اور بچے نے سمجھ لیا۔ پھر اسی طریقے سے والدین کو اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے خود عملی نمونہ بننا ہوگا، اس کے بغیر بچے کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں تو اچھے کام کریں ان کے سامنے تاکہ وہ اس کو کاپی کر سکیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جناب۔ وہ بات یہ ہے نا کہ بچے کانوں سے نہیں سنتے، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں۔ تو وہ جو گھر کا ماحول دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک عورت کو، ایک ماں کو گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے، کیونکہ بچے وہ کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں کہے گا جو آپ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ جناب لیکچر نہیں سنتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بریک لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افطار ٹرانسمیشن ماہ رمضان اور خواتین اور یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے اور بینگ اے مدر۔ میں سمجھتی ہوں کہ جتنی مائیں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سب کو بڑے غور سے تمام جو نکات پہ بات ہو رہی ہے انہیں سننا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ایک عورت گھر کی بنیاد ہے، خاتون خانہ ہی جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، زیادہ تر وقت انہی کی گودوں میں بچوں کا گزرتا ہے۔ آپا میں آپ کی سمت آؤں گی، اور نئی نسل کیوں مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ تعلق باللہ کی مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا میجرز لیے جائیں؟ دیکھیے ندا، نسل انسانی کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ اگر وہ صلاحیتوں سے ہمکنار ہو تو پتھر کو گوہر، قطروں کو سمندر اور ذروں کو آفتاب بنا دیتی ہے، اور اپنے ملک کا، اپنے والدین کا، اپنے دین کا نام بلند کرتی ہے، بشرط کہ اس کی تربیت جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہو، وہ بہرہ روی کا شکار نہ ہو۔ جب دین سے دور ہو جاتا ہے، جو اولاد ہو، جو والدین ہو، جو بوڑھے بچے جو بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو ندا ان کی زندگی میں ہمیشہ صرف مشکلات ہی مشکلات رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بہنیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ان کی اچھی تربیت کرے، زیور تعلیم سے آراستہ کرے، سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے تو اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کا عادی بناؤ، نبی کی تعلیمات سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، اور انہیں تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈلواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ۔ جس بچے کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو 1000 سال بھی جیے تو قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ دیکھیے ماں کی گود نسل انسانی کے لیے صرف اس لیے اہمیت نہیں کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے۔ ندا ڈاکٹر صاحبہ، اولاد کو جنم دینے کے بعد اس کے مشن، اس کے کام، اس کے فرض کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کی گود ایک تربیت گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے۔ ایک ماں دیندار ہو جائے تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دے تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہی دیں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنا سکھائیں، خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو روزے کے احکام بتائیں، خود بھی تلاوت قرآن پاک سے محبت کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن پاک سے محبت کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو حلال حرام، سچ جھوٹ، نیکی بدی کا فرق سکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کرو اور خود بھی اللہ کی نافرمانی والے عمل سے دور رہو، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا سکھاؤ اور انہیں اللہ کی نافرمانی والے عمل سے دور رکھو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہمارا اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اور اپنے بچوں کو ہم یہ بھی تعلیم دیں کہ اللہ سے
ताल्लुकात अस्तवार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मोहब्बत करके ही हम अच्छा इंसान, फर्ज शनास शहरी और अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। देखिए बाबा फरीद शकरगंज ने कहा, अपनी वालदा के साथ बैठे थे कि आज तक मैंने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। तो उनकी वालदा ने कहा कि तुम तहज्जुद की नमाज बेटा कैसे छोड़ते, तुम्हारी माँ ने तो कभी तुम्हें बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तो जब माएँ ऐसी तरबियत कर लें तो बच्चे बाबा फरीद शकरगंज जैसे होते हैं। तो माओं को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और वालिदैन का भी फ़र्ज़ है और घर के बुजुर्गों का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छाई का रास्ता सिखाएं, दीन की तरफ राग़िब करें। जब वालिदैन असातिज़ा हमारी रहनुमाई करेंगे तो हम अपने दीन से मोहब्बत करेंगे और जिससे दीन से मोहब्बत हो जाए तो फिर की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपा ये माहे नुज़ूले कुरान है, माहे रमज़ान है और फिर हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और उसवा मुबारका से हमें ये भी तो मालूम होता है कि बच्चों की तरबियत के लिए कुरान से ताल्लुक़ को जोड़ लेना कितना ज़रूरी है। आज के दौर में आप क्या समझती हैं कि कुरान से ताल्लुक़ किस तरह से मजबूत किया जा सकता है? शुक्रिया निदा। देखिए कुरान अल्लाह का कलाम है, सरासर नूर है, उसके एक एक लफ्ज़ के अंदर गहराइयाँ छुपी हुई हैं। हमारे यहाँ विलादत के भी कुछ उसूल हैं और कुछ कवानीन हैं, जिसने आप कहें कि हमारी तहजीब के और हमारी अक़दार के, कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके एक कान में अज़ान और दूसरे में अकामत कही जाती है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर इस्लाम की रूह फूंक दी गई। सुभान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम मुबारक का गोया उस नूर का बीज उसके कल्ब के अंदर लगा देना, ये वालिदैन का फरीज़ा और जिम्मेदारी है जी। और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद छोटे बच्चों को घुट्टी लगाया करते थे, वो शहद चटाना या खजूर को चबा के। हाँ जी, तो ये आज ना रुखसत होती चली जा रही है। मैंने देखा वालिदैन को, वो परेशान हो रहे हैं कि बच्चे को लेके ICU में चले गए तो वो जो अजान और अकामत का अमल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चला जा रहा है। तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। और फिर आला हज़रत कहते हैं कि जब बच्चा मुंह खोलना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले उसे अल्लाह का लफ्ज़ वो अदा करना चाहिए उसे। तो यहाँ से इब्तदा हो गई उसका अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से एक ताल्लुक बनता चला गया। अब वो कहते हैं कि जैसे इन्होंने भी कहा कि कलमा वो पढ़े, उसके बाद उसके लिए बेहतरीन उस्ताद का इंतज़ाम करना वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जो लफ्ज़ बोलना शुरू करे तो कुरान पाक के लफ्ज़ बोलना शुरू कर दे। तो एक अच्छा उस्ताद उसको ना सिर्फ कुरान पाक के अल्फाज सिखाए, उसको किरात सिखाए। हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की कि कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हम, सिर्फ ये है कि तिलावत उसको पढ़ा दी तो हमने क्या हक अदा कर दिया? नहीं, कुरान मजीद के हुकूक हैं, कुरान मजीद को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उस पर अमल भी करना है, उसे दूसरों तक पहुंचाना है। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी इस हवाले से? उठते बैठते चलते फिरते उसके कानों में ये बात डालें, आप आम बच्चे नहीं हो, आपको बड़े मनसब के लिए, इमामत के लिए बनाया गया है, आपने दुनिया की बागडोर संभालनी है। ये उम्मत मुस्तफ़ी की जिम्मेदारी है, ये माओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इसके काबिल करें, इसके लिए तैयार करें कि उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि बड़े होके उन्होंने कफील बनना है, रोजी कमानी है, रिज़्क़ के लिए कोशिश करनी। नहीं, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके कानों में बार बार ये कहें कि इस कुरान से जुड़े रहोगे, कुरान को अपने अंदर उतारोगे, कल्ब रूह के अंदर उतारोगे, तो फिर ही तुम इस काबिल बन सकोगे कि दुनिया के लिए भी, मुआशरे के लिए भी नफ़ा बख्श हो सको। फिर ये है कि घर के अंदर उस कुरान मजीद के लिए तालीमात का एहतमाम हो, माँ खुद पढ़े, खुद समझे, खुद उस पर अमल पैरा हो। आप जब आम बेटी बेटा होते हैं तो उनका और होता है, जब आप निकाहनामे पर साइन करते हैं तो मैं कहती होती हूँ कि उसको अब समझ जाएं कि भाई अब आपकी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। और ख़ास तौर पर जब बच्चे की विलादत का शुरू हो गया है पीरियड, तो अपनी आदत पर निगाह डालें, ज़रूर अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को वो निकालें कांटों की तरह कि अब हमारी जिम्मेदारी नई नस्ल की तरबियत है और वो तब हो सकेगी जब हम खुद सच्चाई का पैकर होंगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे होंगे और उस कुरान से और अल्लाह से जुड़े रहेंगे, तो तभी हम कामयाब होंगे। ये हब्लुल्लाह है कुरान मजीद, ये बुरहान है माशाअल्लाह। तो जब तक ये नहीं उतरेगा हमारे हालात नहीं बदल सकते। अल्लाहु अकबर। इस प्यारे मैसेज के साथ हम मारूफ आपकी जानिब पढ़ेंगे। रोज़े महशर
آپ سا کوئی نہیں ہے شفیع روز محشر آپ سا کوئی نہیں شاہدی محبوب داور آپ سا کوئی نہیں شاہدی محبوب داور آپ سا کوئی نہیں واجب التعظیم سب ہے جتنے انبیاء واجب التعظیم سب ہے جتنے انبیاء آپ ان سب سے ہے بہتر آپ سا کوئی نہیں آپ ان سب سے ہے بہتر آپ سا کوئی نہیں ساری دنیا چھان کر روح امی بھی بول اٹھے ساری دنیا چھان کر روح امی بھی بول اٹھے میرے آقا میرے سرور آپ سا کوئی نہیں میرے آقا میرے سرور آپ سا کوئی نہیں میری آنکھوں نے نہ دیکھا آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہ دیکھا آپ کے جیسا حسین چاند کہتا ہے یہ ہنس کر آپ سا کوئی نہیں چاند کہتا ہے یہ ہنس کر آپ سا کوئی نہیں کربلا بدر و احد میں سارے شہدا آپ کے کربلا بدر و احد میں سارے شہدا آپ کے کہہ رہے ہیں سر کٹا کر آپ سا کوئی نہیں کہہ رہے ہیں سر کٹا کر آپ سا کوئی نہیں غار کی شب روئے انور جب چمکتا تھا قیام غار کی شب روئے انور جب چمکتا تھا قیام کہتے تھے صدیق اکبر آپ سا کوئی نہیں کہتے تھے صدیق اکبر آپ سا کوئی نہیں ہے شفیع روز محشر آپ سا کوئی نہیں شاہدی محبوب داور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب ماہ رمضان اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور پسندیدہ ایمرجنگ ماشاءاللہ ثنا خواہ موجود ہیں ہم ڈاکٹر ناہید ابرار آپ کی سمجھائیں گے اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بچوں پہ بے جا سختی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو بچوں سے نرمی سے اپنائیت سے شفقت سے پیش آنا خوش طبعی بچوں کے ساتھ کرنا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ندا والدین کا مثبت رویہ بچوں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے
اور والدین کا منفی رویہ انہیں ضدی، باغی اور احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھو، اللہ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغوں کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے والہانہ انداز میں پیار کرتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے اور ان کے سر پر دستے مبارک پھیرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحبہ جن بچوں کے سر پہ دستے مبارک پھیرتے تو ان کے بالوں سے ایسی خوشبو آتی کہ لوگ سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک پھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے بچے ان کے پاس پانی کا برتن لے کر آتے تو اس میں ہاتھ ڈالتے، اپنا دستے مبارک ڈالتے اور ان کے لیے برکت کی دعا دیتے، اور سخت ٹھنڈی راتوں میں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک ڈالتے اور انہیں برکت کی دعا دیتے کہ کہیں بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین سے محبت کا کیا عالم تھا کہ کبھی بی بی فاطمہ کے گھر گئے تو رو رہے تھے، دونوں چھوٹے تھے، تو ان کے فاطمہ انہیں چپ کراؤ، ان کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اگر امام حسن آپ کے پیٹے مبارک پر آ کے سوار ہو گئے تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ جب بہت دیر بعد سر اٹھائے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پیٹے مبارک پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی سر اوپر نہ اٹھائے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ دیکھیے عید کا دن تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے بیٹا، سب نے نئے کپڑے پہنے، تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ تو بچہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے کا یا رسول اللہ میری اس دنیا میں ماں نہیں جو میرے نئے کپڑے بنائے، میرا باپ نہیں جو میرے نئے کپڑے بناتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ محمد جیسا تمہارا باپ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ عائشہ جیسی تمہاری ماں ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اور ساری زندگی جو ہے ان کو لے گئے اور اس کی پرورش کی اور نرمی اور شفقت کا اس کے ساتھ رویہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا لو، یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھو، اللہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دل کی سختی دور کر کے تمہارے دل میں رحم ڈال دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بھی بڑا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ رکھتی تھی۔ اپنے گھر میں مٹی سے کھیل رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے قیمتی ہار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے اہل محبوب کو یہ ہار دوں گا، تو سب سمجھے کہ شاید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہار دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں گئے، ماما کو گود میں اٹھایا، ان کی ساری مٹی صاف کی، اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھیں صاف کی اور ان کو وہ ہار پہنا دیا۔ دیکھیے جن گھروں میں والدین اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، تو وہ بچے مستقبل میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ماں باپ میں بھی لڑائی جھگڑا ہو، پھر اس کے بعد وہ بچے بھی سارا غصہ، جو والدین بھی سارا غصہ بچوں پہ اتاریں، تو اس سے تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ بچے پھر زندگی میں اچھی صلاحیتوں سے ہمکنار نہیں ہوتے، ناکام رہتے ہیں۔ تو والدین کا فرض ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھیں، اپنے بچوں سے محبت کریں۔ یہ بچے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں، اور ہمارے ملک، ہمارے دین کی ترقی کا دار و مدار انہی بچوں پر۔ کیا بات ہے، اور آپ کا یہ جو خوبصورت انداز ہے نا، نرمی اور شفقت والا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپا ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور بچوں کے درمیان مساوات رکھنا، عدل و انصاف کے ساتھ بچوں سے پیش آنا، اپنائیت سے، شفقت سے، محبت سے بچوں سے پیش آنا، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیے کہ اگر ہم سرکار نے جو تربیت کے اصول سکھلائے ہیں ان کو پکڑ لیں اور گرہ سے باندھ لیں تو پھر کیا فوائد و ثمرات مرتب ہوں گے؟
جی کامیابی ہی کامیابی ندا، عزتیں ہی عزتیں، واہ. اور کیا چاہیے آپ کو؟ واہ. تمکنت، وقار، عظمتیں ساری اسی میں تو چھپی ہیں. واہ واہ. تو آنے والی نسلیں تو ان کو قوم کا مستقبل کہا جاتا ہے، قوم کا معمار کہا جاتا ہے. اس نسل کی ایسے تربیت کہ قوم کی تقدیر بدل جائے، واہ. یہ ماں کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. ہم جب اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری شاندار روایات ہیں. ایک عظمت رفتہ کو اس کو پا لینا ہے اگر، تو ایک ماں کو اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق و کردار کی تعمیر کرنی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، بہادر بننا ہوگا. وہ بے نہیں وہی صفات بچے میں آئیں گی. واہ واہ. آپ دیکھیں ماں سچ بولتی ہے، سچ کی تلقین کرتی ہے تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. واہ. ایک ظاہری دنیا میں بھی آپ کو عزت و تمکنت ملے گی، نیک اولاد، صالح اولاد روز محشر تو کام آنا ہی ہے، اس پر بھی بات کروں گی. لیکن دنیا میں بھی عزت وقار آپ کو ملتا ہے جب کوئی بچے اچھی تربیت لے کر معاشرے میں جاتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے، اس نے کہاں سے تربیت پائی ہے. تو دنیا میں بھی آپ کو عزت اور وقار ملتا ہے نیک اور صالح اولاد کی بنا پر. آج میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ میری بچی دوپٹہ نہ لے، میں نے اسے نیک بی نہیں بنانا. تو یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. پسند نہیں کرتی میری بیٹی تو دوپٹہ لینا پسند ہی نہیں کرتی. ہاں اس جی، طرح خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں، بڑے کہہ رہی ہوتی ہیں. اور بچے زیادہ دیر وہ نماز میں اور مسجد میں لگا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دماغ تو نہیں تھی، خراب ہو گیا. تو خدا کے لیے پہچانے کہ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے فرائض کیا ہیں. آپ انہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے توڑنے پر تلے ہوئے ہیں. تو جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے دنیا میں بھی عزت اور وقار کا باعث بنتی ہے. اور روز محشر دیکھیں کتنی روایات ایسی موجود ہیں جو جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے ان والدین کو اس دن تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کو یہ اذن دیا جائے گا کہ وہ ایسے لوگ اس کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اس سے اذن ہوگا کہ جاؤ اور انہیں جہنم سے نکال لو. اور قرآن مجید میں آتا ہے کان ابوہما صالحا، سورہ کہف میں ذکر آتا ہے والد نیک اور صالح ہو تو اللہ اس کی مال کی بھی حفاظت فرما رہا ہے بچوں کے لیے. تو اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ 7 پشتیں اوپر اور 7 پشتیں نیچے. ایک بندہ صالح ہوتا ہے تو اس کے اثرات اتنے جاتے ہیں، فوائد و ثمرات جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ پا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں آج جو ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اسے خدا کے لیے میں تو منت کرتی ہوں کہ ماؤں کو کہ اپنی عادتیں بدلو اور ان کی صحیح تربیت کرو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں آپ کی، میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی. اور معروف بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی آواز پہ اختتام کریں گے جناب. یہ چھوٹا سا میسج کہ ارشاد ہوتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جناب ہم خود تو کہیں نافرمان نہیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ٹاکسک رویے سامنے آ رہے ہیں. ہمیں خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پیروی کرنی ہے اور پھر بچوں کو نصیحت بھی کرتے رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی معروف. ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ، ہر جا بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ. ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ، ہر جا بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ. ہم سب کو ہو مبارک. خوشیوں کی ہے بہاریں، موسم ہے رحمتوں کا، ہر ایک گلی میں جیسے میلہ ہے برکتوں کا. جس نے عطا کیا ہے ہم کو یہ ذوق سجدہ، آؤ مل کے شکر کر لیں آج اس کی نعمتوں کا. نور بشر سے اترا قرآن کا خزینہ، ہر جا بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ. ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ، ہر جا بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ. ہم سب کو ہو مبارک. نعت نبی سے ہر سو خوشبو مہک رہی ہے، یہ درود کا ہے گوشہ، اسلام کی گلی ہے، مسجد میں رونقیں ہیں، ہر گھر
सितार और सहर में रहमत बरस रही है। कहीं होती है तरावी, कहीं होता है शबीना, हर जा बनी है काबा, हर दिल बना मदीना। कहीं होती है तरावी, कहीं होता है शबीना, हर जा बनी है काबा, हर दिल बना मदीना। हम सबको हो मुबारक